خیر میرے دوستو، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہمارا ہر بھائی اپنے اپنے اعتبار سے عبادت میں لگے، کوئی نفل نماز پڑھے، کوئی دعا کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی ذکر کرے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اکیلے ہو کر اپنے اللہ کو راضی کرے، اس لیے کہ جیسے آپ کو بتایا آج کی رات بڑی پیاری رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ شب قدر اگر ہوتی ہے تو 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اتنے بڑے صحابی کا قسم کھانا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آج کی رات کو بڑی رات بنا ہی دے۔ ہاں، لیکن میرے دوستو، یہ بڑی رات کو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں۔ بھائی کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی فرض نمازیں باقی ہوگی۔ میں 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا، آج 40 سال کی عمر ہو گئی، 45 سال کی عمر ہو گئی، کتنی فرض نمازیں ہمارے چھٹی ہوگی۔ تو آج کی رات کو وہ غنیمت سمجھے، اپنی فرض نمازوں کی قضا کرے، فجر کی قضا کرے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وتر کی، ان تمام نمازوں کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم نفل نمازیں پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ذکر کرے، تلاوت کرے۔ آج کی رات کو اتنا غنیمت سمجھے۔ میرے دوستو، دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جوان راستے پر سڑک پر گھومتا ہے، سڑک پر گھومنے سے کیا فائدہ، سڑک پر تو پوری زندگی گھوما ہے۔ آج کی رات کو اللہ نے مسجد میں بٹھایا، اگر آج کی رات بھی سڑک پر گھومے گا تو پھر دوسری راتوں میں اور آج کی رات میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی، یہ جوس پینا اور سینڈوچ کھانے کے لیے سڑک پر کھڑے ہونا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، غیبت کرنا۔ ارے میرے دوستو، اتنی بڑی رات میں ہم غیبت کرتے، حالانکہ یہ رات تو ایسی ہے کہ چھوٹی نیکی کرے گا اللہ کے دربار میں بڑی نیکی، اگر چھوٹا گناہ کرے گا تو اللہ کے دربار میں بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے بھائی پہلے ارادہ کرو کہ ہم چاہے گھر میں چاہے مسجد میں بھائی عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے کہو نا زور سے انشاءاللہ، ہم سب عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی فرض نمازیں پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ آج جتنی بھی ضرورت ہو سب اللہ کے سامنے رکھ دو، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں اللہ پہلے آسمان پر آتا اور اللہ خود پکارتا ہے، اے میرے بندے جو ضرورت ہو مانگ لے، آج میری عزت جلال کی قسم تیری ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ تو بھائی آج کی رات تو بہت غنیمت ہے، اسے ادھر ادھر کی غیبت کرنا، خاص کر کے میری ماں بہنوں کو کہوں گا ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بھائی کیا ضرورت اس بات کی؟ یہ آج کی رات ملی، معلوم نہیں آئندہ رمضان کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہمارے بہت سے بھائی ہم کو برابر یاد ہے جو گزشتہ رات میں ہمارے ساتھ میں تھے، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ میں تھا، آج وہ اپنی قبر میں پہنچ گئے، ان کو ہمارا حال معلوم نہیں، ہم کو ان کا حال معلوم نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بہت غنیمت کے ساتھ سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، جیسا ہم ہر وقت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر میرے دوستو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، میری زبان پر آئے اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، اگر زور سے کہو میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر۔ ہاں، اور میرے دوستو، یہ ابھی آج کھل کر ایک بات بتاؤں میرے دوستو، یہ اللہ کہنا اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بھائی اللہ کہنا کتنا بڑا فائدہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا، قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، بندے جا تو جہنم میں چلا جا۔ تو وہ بندہ بیچارہ کانپ جائے گا، تڑپ جائے گا، لیکن آخر میں اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے یاد ہے تجھے یاد ہے ایک مرتبہ بڑے پیار سے تو نے میرا نام لیا تھا اللہ، آج اسی نام کے صدقے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج کی رات تو ویسے بھی بہت بڑی رات ہے، بھائی سب پیار سے میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، اور پیار سے کہو میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر، اور پیار سے کہو آپ کی زبان پر۔ خیر میرے دوستو، یہ آج بڑی پیاری رات ہے، اس لیے اس پیاری رات میں ایک بہت قیمتی بات آپ کے سامنے کرنے آیا ہوں۔ میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں آج کی رات جو ہے وہ مغفرت کی رات ہے۔ بھائی آج کی رات مغفرت کی رات، آج تو ایک ہی کام کرنا، بھائی آج کی رات تو ایک ہی کام کرنا، بھائی مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اکیلے بیٹھ کر ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کے سامنے جتنا رو سکے آج رو لے، آج اللہ کے سامنے جتنا رونا ہو رو لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب یہ بڑی رات آ جاتی ہے اور کوئی رونے والا روتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے سب سے پہلے میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں اور جبرائیل کو کہتا ہوں آج کچھ مت کرنا، جو میرا بندہ روتا ہے اس کی پیشانی پر بوسہ دے اور اس کی ملاقات کر لے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل اس کا نام مجھ تک پہنچا دے، جب اس کا نام میرے پاس آئے گا اللہ فرماتے میں لکھ دوں گا کہ میں نے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔
تو میرے دوستو آج کی رات تو بڑی مغفرت کی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آج یہ طے کر لے، یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ، بالکل یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے کہ اللہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ تیری ذات ہے۔ ارے کہو نا بے شک، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے دوستو جب عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا، بھائی عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا تو معاف کرنا، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ روزہ بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ تراویح بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اگر وہ عزت کا فیصلہ کر دے تو کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ذلیل ہونے کا فیصلہ کرے تو قسم خدا کی کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ بھائی کرنے والا کون؟ اور میرے دوستو اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ آج میرے دوستو عجیب و غریب معاملہ، آج اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، کہیں مسلمان کو مارا گیا، کہیں پیٹا گیا، ہم لوگوں نے ہمیشہ انگلی اٹھائی۔ کیا انگلی اٹھائی؟ کہ فلاں کے پاس طاقت ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس ہتھیار ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس وہ مشینری ہے اس نے ایسا کیا۔ ارے میرے دوستو جس کے پاس طاقت ہے یقین کے ساتھ بتاؤ اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ جس کے پاس مشینری ہے، کوئی سپر پاور ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اور وہ اللہ کس کا ہے؟ ارے کہو نا ہمارا ہے۔ بھائی وہ اللہ کس کا ہے؟ کہاں جو ان کو طاقت دیتا ہے، جو ان کو مشینری دیتا ہے، جو ان کو ہتھیار دیتا ہے، جو ان کو پولیس دیتا ہے، جو ان کو مال دیتا ہے، جو ان کو ڈالر دیتا ہے، وہ اللہ جو ان کو دیتا ہے، قسم خدا کی وہ اللہ تو ہمارا ہے۔ بھائی وہ اللہ تو، لیکن آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں۔ بھائی اللہ بتانا چاہتے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا، ورنہ اللہ نے تو کلام پاک میں فیصلہ کر دیا کہ میں کسی اور کا نہیں۔ اے بندہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا۔ اللہ نے پارہ نمبر 26 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا ترجمہ دیکھنے جیسا۔ اللہ کیا فرماتے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے بندہ تیرا کام ایمان لانا، تو ایمان لے آ، پھر تو میرا بن جائے گا اور میں تیرا بن جاؤ۔ لیکن میرے دوستو اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اب تک ہم اللہ کے بنے نہیں اور اللہ ہمارا بنا نہیں۔ اس لیے آج کی رات اس کی کوشش کرے میرے دوستو، دعا مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو صحیح بات ہے، ہم نے ایمان اور اسلام کے واسطے تکلیف اٹھائی، کہو نا بھائی ہم نے ایمان کے واسطے تکلیف اٹھائی۔ ہم میں سے کوئی رات کو بھوکا سویا، کوئی پیاسا سویا، کبھی کوئی تڑپا۔ ارے میرے دوستو اگلے لوگوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ اس وقت ایک عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ یہ عورت، ان کا نام یاد کر لو، حضرت مشاطہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی کیا نام ہے؟ حضرت مشاطہ۔ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی عورت ہے۔ کس کے زمانے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورت ہے۔ اس کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ لکھا ہے کہ یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، کیا نام بتایا آپ کو؟ مشاطہ۔ اس عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی۔ فرعون تو دشمن تھا، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی، اور اس کا کام کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں، سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا۔ یہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو، شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو، سب کے بال بنانا یہ اس عورت کا کام، یہ مشاطہ کا کام تھا۔ اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاطہ، یہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی۔ بھائی کس کا بال بنا رہی؟ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی۔ بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی۔ جو کنگھی ہاتھ میں ہوتی نا وہ کنگھی چھوٹ گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہائے اللہ، بھائی ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اے اللہ۔ تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار۔ کیا نکلا؟ اے موسیٰ کے
اے موسیٰ کا رب. بس یہ زبان سے نکلا. وہ لڑکی تو فرعون کی لڑکی بیٹھی تھی, فوراً پیچھے مڑی اور کہا کہ تو نے کیا کہا؟ تو حضرت مشاطہ نے کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب. تو لڑکی بگڑ گئی, کہا کہ رب تو میرا باپ ہے, میں فرعون خدا ہے, میں فرعون. اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور, سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں, بھائی سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے, لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال تک دنیا میں رکھا. میں بہت لمبی عمر ملی فرعون کو. کتنے سال کی؟ ایک بات سمجھنا, جب بات آئی تو بات بتا دوں کہ انسانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے. بھائی ہماری عمر, ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت جتنے ہیں ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. کتنی فرمایا؟ 60 اور کچھ ایسے ہوں گے جو 70 کے اوپر بھی جائیں گے, لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی عمر 60 ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 70. تو انسانوں کی عمر کم ہوتی. میں انسانوں کی عمر, فرعون بھی انسان تھا لیکن اللہ نے اس کی عمر کتنی رکھی تھی؟ 400 سال. ہاں جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی جناتوں کی عمر, لیکن اب جنات کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہو گے بھائی بڑی رات کو بھی ڈرانے والی بات ہے. جنات سے ہم ڈرتے, وہی تعجب ہے کہ بھائی ڈرتا کیوں آخر تو جنات سے؟ ارے بھائی ڈرتے نا, ہمیں انکار نہیں کرتا دنیا میں جنات ہے. بھائی دنیا میں جنات, اور ماننا پڑے گا, جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے کہ پورے قرآن کریم میں جناتوں کو جیسے انسانوں کو خطاب ہوا, جناتوں کو بھی خطاب ہوا. بلکہ پارہ نمبر 29 میں سورت اتری جس سورت کا نام ہے سورت الجن. تو جنات ہے, جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی ایک واقعہ سناؤ جنات کا, آپ گھر جا کے ڈرو گے تو نہیں نا, وہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں, ہم لوگ جناتوں سے بہت ڈرتے, بہت ڈرتے. مولانا کہتے ہیں میں اکیلا سویا تو کبھی دروازہ بند ہوتا, کبھی دروازہ کھلتا, کبھی لائٹ جلی, کبھی لائٹ بند ہو گئی. ارے پر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تجھے پہلے نمبر پر رکھا, اس کو تیسرے نمبر پر رکھا. بھائی جنات تیسرے نمبر پر اور ہم, اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا. کتنی؟ 18,000. اور انسان کو کون سے نمبر پر؟ 1. اور جنات کو تو 3 والا پہلے کو ڈرا رہا ہے. عجیب بات نا, 3 والا, اور کیسا ڈراتا, عجیب ڈراتا, عجیب ڈراتا. ہماری ماں بہنیں بھی کہے گی, ہمارا بھائی بھی کہے گا مولانا اتنی گہری نیند سویا تھا معلوم نہیں رات کو چادر کھینچنے لگا. میں نے کہا بھائی جنات کو تیرے سے محبت ہو گئی تو چادر کھینچتا. بھائی جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور حدیث کے امام تھے, حدیث کے امام تھے. انہوں نے اپنی کتاب مرقات, ان کی کتاب کا نام مرقات ہے, اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میرے آگے آگے ایک بوڑھا, لمبا چوڑا بوڑھا, وہ بھی طواف کر رہا تھا. ملا علی قاری تو اللہ کے ولی تھے, کہتے میں پہچان گیا یہ انسان نہیں, یہ جن ہے, یہ انس نہیں, یہ جن ہے. ملا علی قاری فرماتے میں طواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا انت من الجن, کیا تمہارا تعلق جناتوں سے ہے؟ تو کہتے وہ لمبے چوڑے بوڑھے میاں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق کس سے ہے؟ جنات سے, میں انسان نہیں ہوں, میں جن ہوں. تو ملا علی قاری فرماتے میں نے بہت ساری باتیں کی, وہ کتابوں میں لکھا, اس وقت میں وہ باتیں میں نہیں کرتا کہ کیا کیا سوال کیے, کیا کیا جواب دیے, لیکن آخر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں جو جن تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کا طواف میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہے. بھائی حضرت عیسیٰ کا زمانہ, اس کے بعد 500 سال کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ, اور نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ, اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ, اور اس کے بعد پھر ابھی ملا علی قاری کا زمانہ. تو میرے دوستو بتاؤ جناتوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی؟ ہاں تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ فرعون کے دربار میں, وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی؟ مشاطہ. مشاطہ, حضرت مشاطہ, وہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی. کب بال بناتے بناتے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ, اے موسیٰ کے پروردگار. تو فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے, تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے, میرا باپ خود خدا ہے, یعنی فرعون میرا باپ خود خدا ہے. تو وہ مشاطہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا, میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی, میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں. بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس رب کو خدا مانتے میں تو اس کو خدا مانتی, میں تیرے باپ کو خدا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے فرعون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا؟ خدا. قرآن کریم نے کہا, قرآن کریم نے کہا کہ فرعون ایسی جھوٹی باتیں کرتا. فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی. قرآن کریم نے بتایا کہ فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں, میں کھلاتا, میں پلاتا, میں پہناتا,
فرعون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری رعایا مانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ فرعون. اب یہ مشاطہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے، تیرے باپ کو کہہ دے، جس کو کہنا ہے کہہ دے، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو کس کو خدا مانتی ہوں؟ اللہ کو. جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی. بس وہ بڑی بیٹی تھی، جا کر شکایت پہنچا دی. کس کو شکایت پہنچائی؟ فرعون کو. اب میرے دوستو سننا، جیسے فرعون کو شکایت ملی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بہت سمجھایا اور کہا کہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے. اگر تو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا، لیکن اگر تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بھائی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے، بھائی اب معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی نے جب فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے مہلت دے دی. کتنے ٹائم کی مہلت دی؟ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے. پورے دربار کو لایا گیا، پورے دربار کو سجا دیا گیا اور اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا جس عورت کا نام کیا؟ حضرت مشاطہ. اس عورت کو لایا گیا، وہ عورت درمیان میں آ گئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے. اب فرعون نے بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے رعب کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ پوچھا، بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی؟ اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا. بس جیسے کہا مشاطہ نے گردن جھکائی اور کیا جملہ کہا؟ بھائی سب کہو سبحان اللہ. کیا جملہ کہا؟ اس عورت نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں رب العالمین پر ایمان لے آئی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی، اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا، اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی. میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فرعون کی عزت کا سوال تھا، فرعون کی عزت کا سوال تھا. فرعون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا. اور میرے دوستو فرعون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا. قرآن نے بتایا فرعون کی سزا. فرعون کیا کرتا تھا؟ جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا. اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، پاؤں پر، یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سرا زمین کے اندر چلا جاتا. میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی. اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا. قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. قرآن کریم کہتا اس فرعون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلوں کو ٹھوک ٹھوک کے سب کو سزائیں دی. بس جب اس عورت نے بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیا، اس عورت نے، کون عورت؟ حضرت مشاطہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی، میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی، میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی، میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں، میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے، میں تجھے کبھی خدا مان. بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا، پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا. اور میرے دوستو اس عورت کو لایا گیا اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. میرے دوستو بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بتاؤ نا. ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں، میں ابھی تو میں عجیب واقعہ میرے دوستوں بتا رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس عورت کو اس زمین پر لٹا دیا گیا. وہ عورت تپتی ہوئی زمین پر چلانے لگی، چیخنے لگی. جب بہت زیادہ چلاتی اور چیختی تو فرعون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے. لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دیتی آمنت برب العالمین، میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، اب جان دے دوں گی لیکن تجھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی. میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی، کس کی؟ فرعون کی. اس نے فرعون کو جا کر، جب یہ سزا چل رہی تھی، فرعون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا ایک دودھ پیتا بچہ، اور ہم کو معلوم ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے، ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے. اور میرے دوستو کوئی بھی ماں ہو بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ میرے بھائی محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ماں کو پوچھو، سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے، تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہوگی. دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی. تو فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے، آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے، اس بچے کو یہاں پر لایا جائے. اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراً ایمان قبول کر لے گی، یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی. فرعون نے تحقیق کروایا، تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا.
وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا. بھائی ظاہری بات ہے جب بچے کو ماں کے سینے پر رکھیں گے تو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا. میں بچہ دودھ پینا شروع کرے گا. وہ ماں کے سینے پر بچہ آیا. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ وہ ماں بیچاری کیسی تڑپ رہی تھی تپتی ہوئی زمین پر, اور اب اس کے سینے پر اس کا بچہ رکھا گیا اور بچہ جو ہے ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو لپٹ لیا. اب ماں بچے کے ساتھ رو رہی ہے اور بچہ بھی ماں کے ساتھ ہے. اس وقت فرعون کا درباری پھر آیا اور پوچھا کہ بتا تو اللہ پر ایمان رکھتی یا فرعون پر ایمان رکھتی؟ اگر تو فرعون پر ایمان رکھتی ہے تیرے بچے کو ہم قتل کر دیں گے, تیرے بچے کو قتل کر دیں گے. میرے دوستو وہ حضرت مشاطہ کیسی پیاری عورت تھی, کیا کہا کہ اگر میرے بچے کو بھی قتل کر دو گے پھر بھی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی, خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا, میں کہوں میرے لیے کہنا بہت آسان, آپ کے لیے سننا بہت آسان, لیکن میرے دوستو اندازہ لگاؤ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. وہ بیچاری ماں لیٹی ہوئی ہے, تپتی ہوئی زمین پر تڑپ رہی ہے اور بچہ سینے پر ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا. اسی وقت ایک جلاد کو بلایا گیا, اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر اتنے زور سے اس نے تلوار مارا کہ بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے, بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سارا خون کا پھوارا ماں کے سینے کے اوپر ہے. میرے دوستو بتاؤ وہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی, وہ ماں کیسی تڑپی ہوگی. بیچاری خود بھی تڑپ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ رہی. وہ بیٹا جو ماں کا تھوڑی دیر پہلے دودھ پی رہا تھا, اسی بیٹے کا خون اب ماں کے سینے پر, ماں کے بدن پر, وہ ماں تڑپنے لگی. جب ماں تڑپنے لگی تو پھر پوچھا گیا بتا تو اللہ پر ایمان لاتی یا فرعون پر ایمان لاتی؟ وہ ماں نے کہا ایک بیٹے کی محبت تھی جو میرے آڑے آ سکتی تھی, اللہ نے وہ محبت بھی ہٹا دی. اب تو میں ہوں اور میرا خدا, اب ہماری محبت میں, میرے اور خدا کی محبت میں درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. میرے دوستو وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی. خیر میرے دوستو پھر اس کے بعد وہی تکلیف, اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا, دونوں پاؤں کو پھیلا دیا گیا, اس میں کیل ٹھوک دیے گئے. خیر اخیر میں وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن میرے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا نا, اللہ اس کو دیتا نہیں دیتا. ارے کہو نہ دیتا نہیں دیتا. کیسی تکلیف اٹھائی بھائی, یہ کتنی زبردست تکلیف تھی. وہ تکلیف اٹھائی اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تو میرے راستے میں تکلیف اٹھا لے. اللہ فرماتے تو میرے راستے میں تکلیف اٹھا لے, مرنے سے پہلے میں تیری ہدایت کا فیصلہ کر لوں گا. تو اللہ نے کلام مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھائے گا میں اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. اب میرے دوستو ذرا پیار محبت سے سننا, ہمارے پیارے نبی معراج پر گئے نا. ارے کہو نا ہمارے پیارے نبی معراج پر گئے نا. بھائی پہلے بھی آپ کو معراج کا واقعہ بتایا گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. لکھا ہے کہ ہمارے نبی جب پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. جب ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت یحییٰ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. اب سننا, حضرت یوسف سے کون سے آسمان پر ملاقات ہوئی؟ اب تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر جا رہے ہیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب ہمارے نبی تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان. میرے دوستو جب حدیث پڑھو تو عقل حیران ہو جائے. ہمارے نبی تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر جا رہے, 500 سال کی مسافت ہے. کتنے سال کی؟ 500 سال کی مسافت ہے. حضرت جبرائیل ساتھ میں ہے, جا رہے, ابھی چوتھا آسمان آیا نہیں. اس سے پہلے ہمارے نبی ایک میدان میں پہنچے. اتنا لمبا چوڑا میدان اور اتنی خوشبو کہ ہمارے نبی نے فرمایا قسم خدا کی ایسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگا ہی نہیں تھا. میرے دوستو اتنی خوشبو. ہمارے پیارے نبی ٹھہر گئے. بھئی یہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ تیسرے اور چوتھے آسمان کے اندر. ہمارے پیارے نبی ٹھہر گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور حضرت جبرائیل کو پوچھا کہ بتاؤ یہ میں تو ہر آسمان میں گیا, پہلے آسمان سے دوسرے سے تیسرے, لیکن یہ کیا معاملہ کہ تیسرے سے چوتھے آسمان میں جا رہا ہوں, اتنا بڑا میدان ہے اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے یہاں جنت تو نہیں رکھا. بھائی اللہ نے یہاں جنت تو نہیں رکھا. اور ہمارے پیارے نبی نے کیا پوچھا, جبرائیل اگر جنت ہے تو مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی تو دیکھ لوں کہ جنت یہاں پر کیسے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول, جنت یہاں نہیں, جنت تو اللہ نے 8 جنتوں کے اوپر رکھا. بھائی 7 آسمانوں کے اوپر رکھا. ابھی تو آپ تیسرے آسمان, ارے بات سمجھ میں آ رہی نا, ابھی تو آپ تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان. جنت تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر رکھی, جنت ابھی آئی نہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل پھر بتاؤ یہ اتنا بڑا میدان اور یہاں خوشبو اور یہاں جنت جیسی فضا, یہ ہے کیا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا
حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی اللہ نے یہاں پر حضرت مشاطہ کی قبر کو رکھا ہے، اللہ نے یہاں پر حضرت مشاطہ، اور پھر یہ مشاطہ کا واقعہ بتایا اور کہا اللہ نے یہاں مشاطہ کی قبر کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مشاطہ فکر مت کرنا، یہاں تیری بھی قبر ہے، اور تیرے دودھ پیتے بچے کو ہم نے تیرے سینے پر رکھا ہے، تیرے دودھ پیتے بچے کو ہم نے تیرے سینے پر رکھا، نہ اس کو تکلیف نہ اس کو تکلیف۔ حضرت جبرائیل نے کہا پیارے نبی آپ بھی ان کی قبر پر جاؤ، اللہ کا حکم ہے، آپ ایک مرتبہ ان کی قبر پر جاؤ گے اللہ جنت کے تمام دروازے ان کے قبر میں کھول دے گا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان کن کی قبر پر گئے؟ حضرت مشاطہ۔ تو میرے دوستو جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا اللہ اس کو دیتا۔ تو آج میں بھی آپ سے ایک بات کہوں گا، حضرت مشاطہ نے تو بہت بڑی تکلیف اٹھائی، بھائی ہم کو وہ تکلیف اٹھانے کے لیے کہا، ہم کو تو اتنا کہا جاتا بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے نا اس کو مار دے، بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے، بھائی آج کون ہے ہر ایک کا نفس کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، ہم اپنے آپ سے کہے کہ تو کہتا نماز نہیں پڑھنا، میرا رسول کہتا نماز پڑھنا میں پڑھوں گا، ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ نفس کہتا، یہ اندر کا ہمارا دل کہتا، یہ نفس کہتا چہرے پر داڑھی مت رکھنا اس سے تیرا چہرہ خراب معلوم ہوگا، ہم کہے کہ تو کہتا چہرہ خراب معلوم ہوگا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو چہرہ میری طرح ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ارے بھائی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو میرے دوستو جیسے حضرت مشاطہ نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی، ہم اتنا تو کر سکتے نا بھائی، ارے بھائی اتنا تو کر سکتے نا، آج بڑی رات ہے، آج اللہ سے توبہ کر کے وعدہ پکا کر لے، اللہ اب سے میری 5 نمازیں برابر پڑھوں گا، اب میری نماز قضا نہیں ہوگی، اللہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا، اے اللہ میں روزانہ ذکر کروں گا، اے اللہ میں لوگوں کا حق ادا کروں گا، اللہ میرے چہرے پر تیرے پیارے نبی کا چہرہ ہوگا۔ اور میرے دوستوں میں تو صحیح کہتا، قسم کھا کر کہتا آج بڑی رات ہے، ایک مرتبہ نبی کا چہرہ بنا لو، حالات دنیا میں کچھ بھی آئے لیکن قسم خدا کی پیارے نبی قیامت کے میدان میں کہیں گے تو میری صورت لے کر آیا، جا آج میں نے تیرے واسطے اللہ کے سامنے شفاعت مانگی اور اللہ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت نصیب کرے گا۔ میرے دوست